اللہ رب ذوالجلال نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو اتنی بڑی فضیلت عطا کی ہے کہ وہ فضیلت کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، اور رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس رات میں عبادت کر لے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کا ثواب لکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا شمعون۔ وہ پوری رات عبادت کرتا، ذکر و اذکار کرتا، اور صبح تک اللہ کی عبادت میں وہ رات کو گزارتا، اور جب صبح ہوتی تو وہ اپنے جسم پر تلوار کو سجاتا، گھوڑے پر سوار ہوتا اور کافروں سے جہاد کے لیے روانہ ہو جاتا، اور پھر جہاد کرتے کرتے شام کو واپس آتا اور دوبارہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو جاتا۔ اس طریقے سے اس نے 1000 سال تک عبادت کی۔ تو صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے، تو پھر ہم ان کے اعمال تک کیسے پہنچیں گے؟ تو پھر سورہ قدر نازل ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ محبوب ہم نے رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے میں تاک راتوں کو لیلۃ القدر بنایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان تاک راتوں کے اندر عبادت کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ یعنی دیکھیں، بنی اسرائیل کے شمعون نے تو 1000 مہینے تک لگاتار عبادت کی اور لگاتار جہاد کیا، لیکن حضور نے اپنے نبی کے صدقے میں حضور کی امت پر، ہم پر یہ کرم کیا کہ اللہ نے فرمایا، اے محمد، اگر تیری امت میں سے کوئی شخص شب قدر میں عبادت کر لے گا تو میں اس کو 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے کوئی نیک کام کیا تو اللہ رب ذوالجلال نے اس وقت کے نبی پر وحی کی کہ میں نے اس بادشاہ کے نیک عمل کو قبول کر لیا، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اب اس سے کہو کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہتے ہو تو مانگے، اللہ رب ذوالجلال تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ وہ نبی اس بادشاہ کے پاس گیا، اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو اس بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا بار الہ، مجھے 1000 بیٹے دے تاکہ میں 1000 بیٹوں کو تیری راہ میں شہید کراؤں۔ اب جب اللہ رب ذوالجلال نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کو 1000 بیٹے عطا کیے تو وہ ہر مہینے اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا جہاد کے لیے اور شہید کرا دیتا، اور خود اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتا اور پوری رات اللہ کا ذکر و اذکار کرتا اور عبادت کے اندر پوری رات گزارتا۔ تو اس طریقے سے ہر مہینے وہ اپنے ایک ایک بیٹے کو شہید کراتا رہا، حتیٰ کہ 1000 مہینوں تک اس کے 1000 بیٹے شہید ہو گئے، اور وہ بھی 1000 مہینوں تک عبادت کرتا رہا، اور عبادت کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو صحابہ کرام بڑے متعجب تھے کہ انہوں نے تو ایسے ایسے نیک اعمال کیے، 1000 مہینوں تک انہوں نے یہ عبادت کی۔ تو صحابہ نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم ان کی عبادت تک کیسے پہنچیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بھی سوالیہ ایک بات قائم ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی امتی اس رات کے اندر عبادت کر لے گا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات، کہ جس میں کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 مہینوں کا ثواب پاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عبادت کرتے تھے،
لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں اور زیادہ محنت کرنے لگ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ آخری عشرے کے اندر ہی لیلۃ القدر ہے. آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر مل جاتی ہے. اب اگر کوئی شخص آخری طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کرے تو اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی. ایک روایت کے اندر تو آتا ہے، حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہے تھے کہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر کی. لیکن جیسے ہی باہر نکلے دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کی صلح کروائی اور لڑائی کو ختم کرایا. لیکن وہ تعیین جو تھی شب قدر کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اٹھا لی گئی. پھر حضور نے فرمایا میں تو تم لوگوں کو شب قدر کی رات کے بارے میں بتانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اب میں وہ رات بھول گیا. لیکن حضور نے فرمایا طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. یعنی 21 کی رات ہو سکتی ہے شب قدر، 23 کی رات ہو سکتی ہے شب قدر، 25 کی رات ہو سکتی ہے شب قدر، 27 کی ہو سکتی ہے اور 29 کی ہو سکتی ہے. ان طاق راتوں میں جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر حاصل کرے تو ان طاق راتوں کے اندر عبادت کرے. جو طاق راتوں کے اندر عبادت کرے گا تو اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی. پھر اس کی فضیلت کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جماعت ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور اگر کسی شخص کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو حضرت جبرائیل اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ جس کے لیے حضرت جبرائیل مغفرت کی دعا کر دیں پھر وہ شخص بخشا جائے گا یا نہیں جائے گا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہماری عمریں تو چھوٹی ہیں، کوئی 80 سال میں مر جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جی لیتا ہے تو 100 سال جی لیتا ہے، لیکن 1000 مہینے عبادت نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہماری عمریں تو چھوٹی بنائیں لیکن ہمیں ایسی راتیں عطا کر دی ہیں کہ اگر ہم ان میں عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں کا ثواب پائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص طاق راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کو 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معمول تھا کہ طاق راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبرائیل امین ملائکہ کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں. اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو جبرائیل امین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. پھر جب آخری رات آتی ہے اور صبح سورج نکلتا ہے، لوگ عیدگاہ کے لیے جانے لگتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال ملائکہ کے سامنے جو بندے لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں اللہ ان پر خوش ہوتا ہے ملائکہ کے سامنے. اور ملائکہ کو کہتا ہے کہ اے میرے ملائکاؤ یہ تو بتاؤ کہ جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کی کیا اجرت بنتی ہے. تو ملائکہ عرض کرتے ہیں بارے الہ اس کی اجرت تو یہ بنتی ہے کہ اس کو پورا اجارہ دیا جائے، جو اس کی محنت ہے اس کو پوری ملے. تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ملائکہ سے دیکھو میرے یہ بندے، یہ میری یہ بندیاں جن پر میں نے فرض کو مقرر کیا، انہوں نے اپنے فرائض کو مکمل ادا کیا، اب یہ دعا کرنے کے لیے میرے پاس عیدگاہ میں آ رہے ہیں. اے میرے ملائکاؤ اب تم گواہ ہو جانا کہ میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دی. تو اس حدیث سے بھی ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت کا بھی پتہ لگا اور لیلۃ القدر کی رات کا بھی پتہ لگا کہ لیلۃ القدر کی رات کتنی مبارک ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کے اندر جاگ کر عبادت کرتا ہے. اور لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے. 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے،
25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے اور 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ جو شخص ان تاک راتوں میں جاگے گا وہ شب قدر کو پالے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو شب قدر میں عبادت کرنا نصیب فرمائے اور تاک راتوں میں جاگنا نصیب فرمائے۔